علیہ وسلم کی شہر کا شان دیکھی۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ دیکھے مکہ مکرمہ تو آباد ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ماں ہاجرہ کے ذریعے سے، مگر مدینہ منورہ آباد ہوا ہے ہمارے نبی کے 1000 سال پہلے، یعنی ہمارے نبی سے 1000 سال پہلے۔ اور وجود مدینہ منورہ جو بستی وجود میں آئی وہ ایک بادشاہ تھا یمن کا جن کا نام طبع اول حمیری تھا۔ حمیری نام کا طبع اول ایک بادشاہ تھا یمن کا، بڑا بادشاہ یعنی بڑی شان و شوکت رکھنے والا۔ وہ ایک بار سیر کے لیے نکلا، وہ پچھلے اور نبیوں کی جو ہے امت کے ماننے والا تھا، مگر کیا ہے ایک بار سیر کے لیے نکلا، اس کے ساتھ میں کہا گیا ہے کہ 13,000 اپنے جس نبی کے ماننے والے تھے اس نبی کے آسمانی کتابوں کے 13,000 عالموں کو لے کر نکلا، 1,32,000 گھوڑے سواروں کو لے کر کے نکلا، اور 1,00,000 سے اوپر پیدل سواروں کو لے کر، یعنی بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ چکر لگانے لگا کہ دیکھوں میں آج گھوموں دنیا، دیکھوں کہاں تک میں جاتا ہوں اور کون سا شہر کا کیا حال ہے، کون سے شہر کے لوگ میری اتباع کرتے ہیں اور کون سا شہر کے لوگ جو ہے میری نافرمانی کرتے ہیں۔ جب وہ گھومتے 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 مکہ مکرمہ پہنچا تو جس شہر سے بھی وہ نکلا کرتا تھا ہر شہر کے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے باہر نکل کے آتے تھے اور ان کی تعظیم کرتے تھے، اپنے شہر کے حاکم کو ان کے حوالے کر دیتے تھے کہ یہ شہر آج سے آپ کا ہے، آپ اس کا دیکھ بھال کریں، اپنا حکمراں یہاں پہ قابض کریں۔ سارے شہر کے لوگ نکلا کرتے تھے۔ جب مگر مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں کے کوئی بھی شخص ان کو دیکھنے کے لیے نکل کے نہیں آیا۔ حیران پریشان بولے کہ میں اتنے سپاہی، اتنے جانسار اور اتنے جو ہے لوگوں کو لے کر کے نکلا ہوں شان و شوکت کے ساتھ، ہر شہر میں لوگوں نے میرا آگے بڑھ کے استقبال کیا، مگر یہ ایک ایسا شہر ہے کہ یہاں کے لوگ بالکل میرے استقبال کے لیے نکلے نہیں۔ تو جو ان کے ساتھ میں اور لوگ تھے، پڑھے لکھے تھے، جانکار لوگ تھے، بولے کہ نہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر خانہ کعبہ کا شہر ہے، یہ لوگ وہاں کے خادم ہیں اور جن کے پاس عظیم گھر ہے، دنیا کے کونے کونے سے ہر سال ہزاروں لوگ وہاں پہ خود آتے ہیں، تو وہ آپ کے ہزاروں فوج کو دیکھنے کیوں آئیں گے؟ ان کو آپ کی پڑی نہیں ہے۔ تو بولے اچھا، غصے میں آ گیا، بولا اچھا میں تو اس گھر کو گرا دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، بول کر کے اپنے وہ بھی آگے بڑھا۔ جو ہی ارادہ کیا اس کے سر پہ جو ہے ایسی درد چالو ہوئی کہ ڈاکٹر بھی تھک گیا، حکیم بھی تھک گیا، کوئی دوائی نہیں مل رہی ان کو۔ آخرکار جو ان کے ساتھ 13,000 عالم تھے ان میں سے جو سب سے بڑے عالم تھے انہوں نے کہا جناب شاید آپ نے کچھ غلط ارادہ کیا ہے، اپنے دل سے غلط خیال کو نکال دیجیے تو ہی ٹھیک ہوگا، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ تو انہوں نے ارادہ کیا اگر میں ٹھیک ہوا تو جو ہے میں اس خانہ کعبہ پہ حملہ نہیں کروں گا، اس کی تعظیم کروں گا، تب جا کے اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بار خانہ کعبہ میں اگر غلاف کسی نے چڑھایا وہ طبع حمیری، سب سے پہلی بار اسی نے غلاف چڑھایا اور خانہ کعبہ کی عظمت اور تعظیم وہ سمجھ گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا یہ مقدس گھر ہے، اس کی ہمیشہ تعظیم کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بار اس نے ہی غلاف چڑھایا تھا اور آج تک غلاف کا معمول ہے۔ اس کے بعد یہاں سے چلے مدینہ منورہ کی طرف۔ جو ہی مدینہ منورہ کا اس وقت تو بستی نہیں تھی، جو وہ میدان آیا تو ان کے ساتھ جو 13,000 عالم تھے، بڑے قابل لوگ تھے، انہوں نے خوشبو سے محسوس کر لیا، اور جو کتابوں میں آسمانی انہوں نے پڑھا تھا کہ اللہ کے آخری نبی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے، مگر ایک دن ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے۔ مدینہ شہر کہاں بسے گا جہاں جا کے ایسی خوشبو محسوس ہوگی؟ تو ان عالموں کو معلوم تھا جب وہ مدینہ منورہ کی زمین پر پہنچے تو انہوں نے نبی کی خوشبو 1,000 سال پہلے ہی محسوس کر لی۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے حاکم، ہماری ایک التجا ہے، ہمیں یہیں پہ رہنے دیا جائے، اس لیے کہ جو ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ ہجرت کر کے آئیں گے، اور اس کی خوشبو ایسی محسوس ہوگی جو آج ہم محسوس کر رہے ہیں، اور یقیناً وہ یہی آ کر کے بسیں گے، یہی ان کی جو ہے آخری ہجرت گاہ ہوگی، یہی ان کا مزار انور بنے گا، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہی رہنے دیا جائے۔ تو اس ٹائم پہ اس بادشاہ نے مدینہ منورہ میں 400 گھر بنائے تھے۔ کتنے؟ یعنی مدینہ شہر کا وجود تب سے
ہمارے نبی کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے 400 گھر ان عالموں کے لیے بنا دیا گیا، اور بیچ میں ایک گھر بنایا گیا 2 منزلہ، سبحان اللہ، جو بڑا عالم تھا ان کے گھر کے پاس 2 منزلہ گھر بنایا گیا اور کہا گیا کہ یہ گھر نبی کے نام ہے۔ جب نبی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تو یہ گھر ان کے حوالے کر دیجیے گا اور بتا دیجیے گا کہ ایک غلام نے اپنے آقا کے لیے یہ چھوٹا سا گھر بنایا ہے، آپ قبول کریں آقا۔ اسی ٹائم پہ وہ نبی کی جب شان ان عالموں سے سنتا ہے، نبی کا کلمہ اسی وقت پڑھ لیتا ہے، سبحان اللہ، نبی کا کلمہ پڑھ کے اس وقت ہی وہ گواہی دے دیتا ہے اپنے عالموں کو سامنے رکھ کر کے، اور خط لکھتا ہے یہ طب ہمیں ایک ادنا سا حاکم کے طرف سے، یعنی اپنے آپ کو انہوں نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش کیا کہ آقا آپ کی بارگاہ میں میرا عریضہ ہے کہ حضور اگر میں زندہ رہے اس ٹائم پہ آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں حاضر ہو جاؤں گا، اگر نہیں آپ آیا تو اس خط کو ہی میرے ایمان کی دلیل مان لیں، میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں آپ کے جو ہے نام کا جپ مالا جپ رہا ہوں، حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول سچے رسول ہے، اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول۔ تو اس وقت انہوں نے اپنا ایمان کا پورا جو ہے ڈیٹیل اس میں لکھ کر کے جو سب سے بڑے عالم تھے ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اگر نبی کی ملاقات تم سے ہو جائے تو تم ہی یہ خط دے دینا، ورنہ تمہاری نسلوں کو وصیت کر کے جانا کہ یہ خط میرے نبی تک پہنچا دے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سال کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ رہے تھے تو مدینے کی تو اس وقت کیا شان تھی، جس طریقے سے ہم لوگ عید میلاد میں گھر وغیرہ سجاتے کہ نہیں سجاتے، اسی طریقے سے جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ نبی تشریف لا رہے ہیں، ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں، تو سارا مدینہ اپنے حساب سے خوب سجا لیا تھا ان لوگوں نے، اور اپنے اپنے گھر کو بالکل منور اور روشن کر لیا تھا چراغوں سے، خوشبو سے، اور صاف شفاف کر کے، یہاں تک کہ ہر کوئی اپنے گھر میں اعلیٰ سے اعلیٰ اپنی حیثیت کے مطابق کھانا تک بنا لیا تھا کہ میرے نبی تشریف لائیں گے، میرے گھر میں کھانا تناول فرمائیں گے، میرے گھر میں تناول فرمائیں گے۔ آخرکار سب نے انتظام کیا تھا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو سب وہاں کے جانثار حضور میرے گھر میں چلے، حضور میرے گھر میں چلے۔ میرے نبی نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں جا کے میری اونٹنی جن کے دروازے پہ رک جائے اسی گھر میں میرا مہمان نوازی ہوگا، میں وہیں پہ بیٹھوں۔ اب یہاں پہ ایک بات غور کرنی کی، ابھی نام آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا، کہاں سے کس نے پکارا؟ حضور جانتے ہیں۔ کہاں سے کس نے پکارا؟ حضور جانتے ہیں۔ تو میرے نبی کے علم غیب میں تو ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں، ہم ایمان والے نہیں۔ وہ بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں۔ اب یہاں پہ نبی کی بات کو چھوڑو، میرے نبی کے اونٹنی کا علم غیب دیکھو، نبی کی اونٹنی کا قصبہ اونٹنی نام ہے، کیا قصبہ نام ہے اونٹنی کا، میرے نبی کی سواری ہے، میرے نبی کی بات کو چھوڑو، میرے نبی کے جانور سواری کا علم غیب دیکھو، وہ اونٹنی ہے، اس سے پہلے کبھی مدینہ نہیں آئی ہے، آئی تھی کیا؟ میرے نبی بھی نہیں آئے، میرے نبی بھی پہلی بار مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں، نبی کے ساتھ اونٹنی بھی تشریف لائے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ گھر کا پتہ اسی کو معلوم ہوتا ہے نا جو گھر کبھی گیا ہو۔ میں بولوں کہ جب بھیا اپنے شہر کے کسی نام شخص کا بولوں یا حاجی صاحب کا لے لیجیے، حاجی صاحب کے گھر جا تو جاتے آپ، اب جو انسان کبھی نہ دیکھا وہ کیسے پہلی بار شامل آئے اور کہہ دے کہ جائیے حاجی صاحب کالی کر کے وہاں آپ تھوڑا جائیے، تو بندہ بولے گا میں تو پہلی بار آپ کے شہر میں آیا، مجھے کیا معلوم؟ یہ ہماری اور آپ کی عقل ہے، جہاں تک ہمارا کام کرتا ہے ہم اپنے حساب سے سوچتے ہیں، مگر وہاں وہ اونٹنی بھی کیسی تھی تو اسی لیے تو میں بولا تھا نبی کے علم غیب کا بات چھوڑو، میرے نبی نے کہہ دیا، کیا ارشاد فرمایا؟ میری اونٹنی کے رسی کو چھوڑ دو، میری اونٹنی کو معلوم ہے کہ کہاں بیٹھ رہا ہے، میں بتاؤں گا یہ بڑی بات ہو جائے گی، پہلے میری اونٹنی کو ہی معلوم ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے اونٹنی جا کے بیٹھی کہاں؟ سیدھے حضرت ایوب انصاری، اور جو گھر طب حمیری نے 1000 سال پہلے بنایا تھا، سیدھے اسی گھر کے پاس جا کے
मदीना मुनव्वरा की कोई गली, कोई घर ना छुपा है, उस ऊँटनी के सवार का आलम क्या होगा। उस नबी का मकाम और मर्तबे को, इल्म गैब को कौन जान सकता है। नबी ने सिर्फ ऊँटनी पर सवारी की तो इतना बड़ा मकाम ऊँटनी को मिल गया, उनकी आंखों को वो पावर मिल गई, उनकी याददाश्त को वो ताकत मिल गया कि 1000 साल पहले नबी के नाम पे जो घर बनाया था, ऊँटनी को मालूम हो गया कि नबी को वहीं जाना है। ऊँटनी लेके पहुंची नबी को। हाय हाय, जब ऊँटनी के इल्म गैब का ये आलम है, मेरे नबी के इल्म गैब का कौन अंदाजा कर सकता है मेरे भाई। ये बदबख्तों को जब एक जानवर नहीं समझ में आया तो नबी क्या समझ में आया। यही तो उनकी ईमान की कमजोरी है ना, उनकी बदबख्ती की यही पहचान है। जो जानवरों को ना समझे वो नबी को क्या समझेंगे। और अल्लाह का फजल और करम है, हम नबी के दीवाने हैं, हम नबी को भी जानते हैं, नबी से जुड़ी हुई हर जानवर हो चाहे हर चीज हो, सबको पहचानते हैं कि उसका मकाम और मर्तबा क्या है। हाय हाय हाय, 1000 साल के बाद पहली बार ऊँटनी सीधे हजरत अय्यूब अंसारी की मिल्कियत में वो घर आया था। जो सबसे बड़ा आलिम था ना, तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी, उन्हीं की नस्ल से हजरत अबू अय्यूब अंसारी पहुंचे उनके घर में। तो अबू याला नाम बोल करके उनके हाथ में वो खत दिया गया कि जल्दी नबी तशरीफ लाए हैं, वो खत उनके पास पहुंचा दिया जाए। घर से निकल के जब अबू याला लेकर के सरकार की बात में वो खत पहुंचते तो नबी ने नाम तक बता दिया, तुम अबू याला ही बोला। सुभान अल्लाह। बोले आका हाँ मैं सुनी। बोले कि ये खत 1000 साल पहले लिखी गई, लाओ वो मुझे खत दे। अब ये देखिए, आम बुक, आम पेपर में हम कुछ लिखते हैं, घरों में आप कोई पुरानी डायरी निकाल करके देखिए, पुराना नोटबुक निकाल करके देखिए, या तो उसके हरफ मिट गए होंगे, या तो बराबर समझ में भी नहीं आएगा, या तो पुरानी किताब है तो उनके बिल्कुल पेज ऐसे हो गए, कोई चिपक गए, कुछ समझ में नहीं आएगा कि इसमें लिखा क्या है। मगर 1000 साल पहले जो खत लिखा गया था नबी के नाम पर, जब नबी तक आया तो खत जब खोला गया तो ऐसा लग रहा था कि अभी लिखा हो। इतना हिफाजत से उस खत को रखा गया और अल्लाह ने रखा। मस्जिद खुदावंदी अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल की अमानत, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही घर को पसंद किया, वहीं पे जाके बसे। तो मदीना शहर इस तरीके से वजूद में आया और नबी ने दुआ फरमाई कि मेरे मौला मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दे। जिस तरीके से तूने खाना काबा की मोहब्बत डाली है, इसी तरीके से लोगों के दिलों में, मेरी उम्मत के दिलों में मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत डाल दे। और अल्लाह का फजल और करम है, यही वजह है कि हम जहाँ खाना काबा को भी याद करते हैं, वही नबी के मदीना को भी याद करते हैं। एक आशिक तो तैयार तक मक्का मुकर्रमा पहुंचा तो वो पहले सोचता है कि कब मैं मदीना जाऊं। तो मदीना मुनव्वरा के बारे में नबी ने दुआ फरमाई कि मेरा मौला जो इस शहर से मोहब्बत करे उससे